سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 231 اور دوسرا پارہ ہے 13ویں رکوع کی آخری آیت نمبر 231۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم نے طلاق دی اپنی عورتوں کو، طلاق دے چکو یعنی، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر پہنچے اپنی عدت تک، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو رکھ لو ان کو دستور کے موافق معروف طریقے سے، اور سَرِّحُوهُنَّ، یا ان کی عدت پوری ہونے دو اور ان کو چھوڑ دو، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اور ان کو نہ روکے رکھو ستانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ ان پر زیادتی کرو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو وہ اپنے ہی نفس پر ظلم کرے گا، یعنی اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور مت بناؤ اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو ہنسی مذاق۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، اور اس نعمت کو یاد کرو کہ آپ پر کتاب اتاری، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، یعظکم بہ، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے اس کے ساتھ، یعنی ان کی کتاب کے ساتھ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے چکو اپنی عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور اپنی عدت پوری کر چکے ہیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو اب ان کو نہ روکو اس سے، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ اپنے ہی خامد سے نکاح کر لیں، اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ وہ راضی ہو آپس میں معروف طریقے سے، دستور کے مطابق۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو کہ تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ذَلِكُمْ، اور یہ، أَزْكَىٰ لَكُمْ، تمہارے لیے، وَأَطْهَرُ، یہ تمہارے لیے بڑی ستھرائی ہے اور بڑی پاکیزگی ہے، تمہاری لیے بڑی پاکیزہ بات ہے۔ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ طلاق کے مسائل چل رہے تھے، کل کی آخری بات یہ ہوئی تھی کہ خامن اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، تو 3 طلاقیں دینے کے بعد اب پھر ان کا دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا صورت ہے؟ آیا جو آج کل عام معاشرے میں معروف طریقہ ہے کہ عورت کو 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، عورت عدت گزارنے کے بعد
اور بعض کے ہاں تو عدت بھی نہیں گزارتی. عدت گزارنے سے بھی پہلے جو ہے وہ دوسرے مخامت کے ساتھ نکاح کر کے پھر اس کی بھی عدت نہیں گزارتی، واپس اسے نکاح کر لیتی ہے. جی ہم نے تو دوسرے سے نکاح کیا اور اس نے طلاق دے دی، عدت بھی نہیں گزاری، ہمارا نکاح ہو گیا. یہ لعن اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت برسی ہے. محل لہ، یعنی حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برسی ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی یا تو اب عدت بھی نہیں گزاری اس نے اور بغیر عدت گزاری دوسرے سے نکاح کر رہے تو نکاح ہی نہیں ہوا، یہ تو نکاح ہی نہیں ہوا کیونکہ عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا جب تک عدت پوری نہ ہو چکے. تو اس نے تو اس کے ساتھ نکاح ہی نہیں کیا. پہلی بات ہی یہی ہے کہ تو زنا ہے. حلالہ کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی اس شرط پر ایک عورت سے نکاح کرے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، صحبت کرنے کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا تاکہ تم اپنے خاوند کے لیے حلال ہو سکے. اس کو کہتے ہیں حلالہ. اس شرط پر جو نکاح کرے تو بعض فقہا تو لکھتے ہیں کہ یہ نکاح ہی نہیں ہوتا، کیونکہ نکاح تو ہوتا اس لیے ہے کہ ابدی زندگی اس کے ساتھ گزارے. نکاح کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ ابدی زندگی گزارنے کے لیے ہوتا ہے. تو اگر کوئی اس شرط کے ساتھ نکاح کرے کسی کے ساتھ کہ اس کو چھوڑ دے گا تو ایسی صورت میں تو یہ جائز نہیں ہے. اور اگرچہ وہ بیوی تو اس کے لیے حلال ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا، فقہا فرماتے ہیں نکاح تو ہو جائے گا، لیکن ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے. تو جو عام معاشرے میں جو حلالے کی جو صورت پائی جاتی ہے عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ایک مرد اپنی عورت کو طلاق دے دیتا ہے، 3 طلاقیں دے دیتا ہے. اب پھر کہتے ہیں جی ہم اکٹھا رہنا چاہتے ہیں. اس صورت میں کہتے ہیں کسی غریب کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو 200-400 روپے دے دیتے ہیں، 2-4 ہزار روپے دے دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں آپ اس کا نکاح کر لو، اور نکاح کر کے یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ صحبت بھی نہیں کرتا، ویسے اس کو تو اسے طلاق دلوا، نکاح کر کے اسے طلاق دلوا کے کر دیتے ہیں. یہ صورت بھی جائز نہیں ہے. تو بہرحال معاشرے میں جو عام رواج چل رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں پر جو ہے نا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ جو آیت میں فرمایا گیا کہ اگر وہ تیسری طلاق بھی دے دے اس کو تو اس کے لیے وہ عورت اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی اور زوج سے شادی نہ کر لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی عورت کو طلاق دے دی، اب طلاق واقع ہوگی، اس نے عدت گزار دی، اپنی مرضی سے وہ کہیں شادی کر دی اس نے، اور قدرتی طور پر ایسا ہوا کہ اس نے اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے دی. اس شرط پر اس نے نکاح نہیں کیا تھا اس سے کہ میں تمہیں طلاق دوں گا پہلے خامد کے لیے، بلکہ رائن شادی ہوئی تھی، رہنے کے لیے شادی ہوئی تھی. ان کا کوئی اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ میاں کا نہ بیوی کا. لیکن بعد میں پھر ایسا ہوا کہ وہ ان کی طلاق ہو گئی. تو اب یہ ہے کہ اگر یہ دونوں آپس میں نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ عورت پہلے خامد کے لیے حلال ہو جائے گی. جو آج کا سبق ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کو، تو میں جیسے عرض کیا تھا کہ عورتوں کو طلاق دے دیتے جب ان کی عدت پوری ہونے کو ہوتی، قریب ہوتی، تو اس سے رجوع کر لیتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ اپنی عورتوں کو طلاق دے دو. اب جب ان کی عدت پوری ہونے کو ہوا ہے تو ابھی پوری نہیں ہوئی، 2 صورتیں آپ کے پاس. ایک تو یہ ہے کہ ان کو رکھ لو، یہ طلاق رجعی کے بارے میں ہے، طلاق رجعی کے بارے میں جس میں آپ رجوع کر سکتے ہیں اس طلاق کے بارے میں. یا تو اس کو رات رکھ لو دستور کے موافق اور اکٹھے زندگی گزارو، اچھے طریقے سے زندگی گزارو، تم بھی اس کے حقوق ادا کرو اور وہ بھی آپ کے حقوق ادا کرے، دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور اچھے طریقے سے زندگی گزاریں. یا پھر مرد کو چاہیے کہ پھر اس کو اچھے طریقے سے چھوڑ دیں. یہ نہیں کہ اس کو ذلیل کر کے گھر سے نکالیں، اس کو ذلیل کر کے گھر سے نکالنا جیسا کہ عام دستور میں ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی ایک چیز پائی جاتی ہے کہ ایک عورت کو یا تو رکھتے ہیں تو اس کو ستاتے رہتے ہیں، یا تو اگر اس کو نکالتے بھی ہیں، طلاق دیتے ہیں، اس کو نکالتے بھی ہیں تو اس کو ذلیل کر کے نکالتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات جائز نہیں ہے. کسی کو ذلیل کرنا بلا وجہ، اگر اس کی غلطی بھی ہے تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تانے دینا، اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اللہ تعالیٰ کا ویل عذاب کو بھی کہتے ہیں، اور ویل ایک معنی ویل کا لعنت بھی ہے. ویل کا ایک معنی لعنت بھی ہے اور ایک معنی اللہ کی ناراضگی، بڑی زیادہ ناراضگی اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے کسی کو تانے نہیں دینے چاہیے، کسی کو فضول ذلیل نہیں کرنا چاہیے. خصوصی طور پر عورت کے متعلق کہ اس نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، وہ گویا انتم لباس لکم وانتم لباس ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم اس کے لیے لباس ہو.
ایسی یعنی کیفیت میں آپ نے ایک زندگی گزاری ہے تو اس کو آخرت میں ذلیل کر کے گھر سے نہ نکالو. اگر آپ کی نہیں بن سکتی تو اچھے طریقے سے معروف طریقے سے اس کو گھر سے نکالو. اور عدت پوری جب تک عدت پوری نہ کر لے. ہاں عدت کا خرچہ ہے یہ خامد سے ذمہ ہوتا ہے اس کو دینا چاہیے. اور کہا ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، ان کو اس لیے نہ ستائے رکھو کہ جب عدت پوری ہونے کو ہی پھر دوبارہ رجوع کر لیا تاکہ ان کو ستانے کے لیے جو ہے نا قید کیے رکھیں. کہا اس کے لیے نہ کرو. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، یہ جو ایسا کرے گا وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنا نقصان کر رہا ہے. کہ کوئی انسان کوئی بھی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تو وہ اللہ کا نقصان نہیں کرتا. یا کوئی آدمی بظاہر کہتا ہے کہ میں فلانے کو نقصان پہنچا دوں گا تو اصل میں وہ اگلے کو نقصان نہیں پہنچا رہا، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. جو گھڑا آدمی کسی دوسرے کے لیے کھودتا ہے اس کو نہیں معلوم کہ اس جیسے کتنے گھڑے اس کے لیے کھودے جا رہے ہیں. جو آدمی کسی دوسرے کو ذلیل کرنے کے پلان بناتا ہے، دوسرے کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کے پلان بناتا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، کہ اللہ رب العزت بڑا غیرتی بادشاہ ہے. جو اللہ کے کسی بندے کے جو ہے نا خلاف پلان بناتا ہے تو اللہ اس کے خلاف، اللہ کے بندے کتنے اپنے بندوں کے ذریعے اپنی مخلوقات کے ذریعے پلان بنا رہی ہیں، اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے. تو کہا ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، جو ظلم زیادتی کرے گا خصوصی طور پر اپنی عورت کے ساتھ، اپنے گھر والے کے ساتھ، تو گویا وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا. اور پھر کہا ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کے احکامات کو جو ہے وہ ہنسی مذاق مت بناؤ. ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کی کسی حکم کا مذاق اڑانا یا کسی سنت کا مذاق اڑانا ہے. دیکھو ایک ہوتا ہے عمل نہ کرنا، ایک ہوتا ہے عمل نہ کرنا، ایک ہوتا ہے اس کا مذاق اڑانا. تو مذاق اڑانا آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مبارک سنت کا مذاق اڑانا یہ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اور اگر شادی شدہ ہے، اس نے یہ صاف واضح مسئلہ ہے، اگر ایک آدمی شادی شدہ ہے اور اس نے مذاق اڑائے اللہ کے کسی حکم کی یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طریقے کی، کسی سنت کی مذاق اڑائی، مذاق بنایا، تو یہ ایمان سے خارج ہو چکا، اس کا نکاح باطل ہو چکا. ابھی دوبارہ نکاح کر کے اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کا مذاق مت اڑاؤ. بہرحال یہاں سے مذاق جو مراد ہے وہ یہ مذاق مراد ہے جو اوپر بات گزر چکی کہ جب عدت پوری طلاق دے دی، عدت پوری ہونے کو تھی، پھر دوبارہ رجوع کر رہا. کوئی عورت کو ستا رہے ہو، اللہ کے حکم کو جو ہے نا اللہ کے حکم کے قسم کا مذاق اڑا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے نہ کرو. اور وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کا احسان تم یاد کرو کہ کتنی راحت اور چین کا سامان تم نے اپنے لیے بنایا، تو تمہارے لیے اللہ نے بنایا تھا. کہ تم گھر میں نہیں ہوتی ہو، تمہارے گھر کی رکھوالی وہ کرتی ہے، تمہارے بچے وہ پالتی ہے. جتنے بھی شادی شدہ ہیں اور اللہ نے ان کو اولاد دی ہے، ایک دن گھر سنبھال کے دکھاؤ، پتہ چل جاتا ہے آدمی. وہ بیچاری اکیلی گھر کے کام بھی کر رہی ہوتی ہے، آپ کے بچے بھی سنبھال رہی ہوتی ہے. یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت کی صورت میں اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ اس کو جو ہے نا اس نعمت کو یاد کرو، اللہ تم پر کتنی بڑی نعمت کی ہے. آپ یقین جانیں، اب آزما کے دیکھیں. اور جو طلاق دے دیتے ہیں نا اپنی عورتوں کو، بڑے جو ہے نا وہ ان کے ذہن کے اندر، اپنے ان کے دلوں کے اندر بڑے نخرے ہوتے ہیں اور بڑے چھو ٹھا کر رہے ہوتے ہیں. جب طلاق دے دیتے ہیں ایک دن بچے سنبھالنے پڑتے ہیں، پھر ان کا دل دماغ اسی وقت ٹھکانے آ جاتے ہیں. ایک دن کے اندر اندر دماغ ٹھکانے آ جاتے ہیں. اس لیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ ایسی قسم کی گفتگو کرنے میں ہمیشہ اپنی بیوی کا پرہیز کرو، کیونکہ ایسا کوئی لفظ نہ نکل جائے جس کے آپ کی بیوی آپ کا حرام ہو جائے، نکاح ٹوٹ جائے، نکاح باطل ہو جائے. اس قسم سے خصوصی طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے کرتے کہیں اللہ کے احکامات کے مذاق اڑا بیٹھتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑا بیٹھتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، نکاح باطل ہوا ہوتا ہے اور حرام کاری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ میں نے پہلے کل بھی عرض کیا تھا، پہلے توبہ پھر بولو. یہ نہیں کہ جو زبان پہ آئے فوراً نکال دو، جو زبان پہ آئے فوراً نکال دو، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مجھے کون پوچھ سکتا؟ ہر ایک سے اللہ پوچھ سکتا ہے. اللہ سے کوئی نہیں مانگ سکتا. اس لیے ہمیشہ بولنے کے اندر بڑی احتیاط کرو، ہمیشہ کے لیے بولنے کے اندر بڑی احتیاط کرو. اور کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکالو جو آپ کے لیے جو ہے نا شرمندگی کا باعث بن سکے، جو آپ کے لیے جو ہے وہ دنیا آخرت میں ذلت کا باعث بن سکے.
اس لیے کہتے ہیں کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر کی بات بولو یا چپ رہو، خیر کی بات بولو یا چپ رہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، پھر کہا وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری اس کو یاد کرو کہ اس کتاب کے ذریعے تمہیں احکامات بتلائے، تمہیں احکامات بتلائے، زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے، اور کہا کہ یعظکم بھی، اسی کتاب کے ذریعے تمہیں نصیحت بھی کرتے ہیں، اسی کتاب کے ذریعے اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو تمہارے نقصان دہ ہے، یہ کام تمہارے فائدے کا ہے، ایک ایک چیز بیان کی، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، جان رکھو ان اللہ بکل شیء علیم۔ اچھا اس کا ایک مطلب یہ ہے نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے ساتھی جو ہے وہ اپنی اہلیہ کو طلاق دے دیتے ہیں، 3 طلاقیں بھی دے دیتے ہیں، بعض اوقات الگ الگ مجلس میں بھی 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، لیکن مولوی صاحب کے سامنے جا کر کہتے ہیں نہیں جی مولوی صاحب میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے، میں نے تو یہ نہیں کہا، میں نے تو کچھ اور کہا تھا، ویسے جھوٹ بول دیتے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ کسی بھی مفتی صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس، کسی عالم کے پاس آپ جب مسئلہ پوچھنے جائیں گے تو جس نوعیت کی آپ نے بات کی ہوگی، جس نوعیت کا آپ نے مسئلہ پوچھا ہوگا، اسی اعتبار سے وہ جواب دیں گے آپ کو، اسی اعتبار سے وہ آپ کو جواب دیں گے، اسی کے مطابق آپ کو جواب دیں گے۔ تو آپ اگر جھوٹ موٹ بول کے ان کو بتاؤ کہ تو انہوں نے اسی کے مطابق جواب دینا ہے کہ آپ نے جس طرح بات کی اس کے مطابق یہ فیصلہ ہے۔ مجھ سے تو کوئی اس بارے میں ایک جو بھی پوچھتا ہے تو جب مسئلہ پتہ ہوتا ہے تو میں اس کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ جی آپ کو طلاق واقع ہوگی یا نہیں واقع ہوگی، میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ جو بات آپ نے کہی ہے، جو بات آپ کہہ رہے ہو، اگر واقعی یہ بات ایسے ہے تو پھر اس بات کا یہ حکم ہوگا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، بظاہر تم جھوٹ موٹ بول کے لوگوں کی آنکھوں میں مٹی تو جان سکتے ہو، اللہ سے کچھ بات نہیں چھپا سکتے ہو، اللہ سب چیزیں جانتا ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے کہ تم نے کیا کہا ہے، کیا بات ہوئی ہے، کیا نہیں ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے عورت کو 2 طلاقیں دی یا 1 طلاق دی، عدت گزر چکی، عدت گزرنے کے بعد چونکہ اس آدمی کے پاس نکاح کے ذریعے یہ عورت اپنا سکتا ہے، نکاح کے ذریعے اس عورت کو اپنی زوجہ بنا سکتا ہے، صرف تجدید نکاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر تجدید نکاح عدت گزرنے کے بعد عورت کو اختیار ہوتا ہے کہ یہ اگر چاہے پہلے خاوند اس کو آفر کرے، اس کے پاس جانا چاہے، یا کسی اور کی طرف سے پیغام نکاح آئے اس سے نکاح کرنا چاہے، اس عورت کے پاس اس کا اختیار ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اس بات کو واضح کیا جا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو 1 طلاق دیتا ہے عدت گزرنے کے بعد، اب عورت کو بھی خیال آتا ہے کہ یار میرا جو پہلا خاوند تھا اس کے ساتھ زندگی اچھی تھی اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، بعض اوقات اولاد بھی ہوتی ہے، اس کے حق میں یہ بات بہتر ہوتی ہے، مرد کو بھی خیال آتا ہے کہ دیکھو میرے لیے یہی بہتر ہے۔ اب مرد دوبارہ اس کو پیغام نکاح بھیجتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی پیغام نکاح آتے ہیں، لیکن یہ عورت باقی پیغام نکاح کو رد کر کے جو پہلا خاوند ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے بہن بھائی، اس کے خاندان والے اس چیز میں رکاوٹ بنتے ہیں، وہ جی ہماری عزت کا سوال ہے، تمہیں 1 دفعہ طلاق دے دی ہے پھر تم اسی کے پاس جا رہی ہو، اور اس کو روکتے ٹوکتے تو اللہ تعالیٰ نے شاید سے منع فرمایا کہ ان کو مت روکو، ان کو مت روکو کہ وہ اپنے پہلے والے خاوند کے ساتھ نکاح کریں، اس سے ان کو مت روکو، کہ اگر وہ عورت چاہتی ہے اور سمجھتی ہے کہ میری اس کے ساتھ زندگی بسر ہو سکتی ہے تو پھر ان کو روکنا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کی زندگی نہیں بسر ہو سکتی، زندگی نہیں بسر ہو سکتی، یہ عورت اس لیے کہہ رہی ہے کہ شاید کہیں اور سے کوئی پیغام نکاح آئے گا نہیں تو والدین کے جو ہے نا وہ بہن بھائیوں کے تانے میں سنتی رہوں گی، تو چلو اس سے بہتر ہے کہ میں پہلے خاوند کے ساتھ زندگی گزاروں، اور اس میں اس کا نقصان بھی ہے، وہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہو، یا وہ آدمی ایسا ہو کہ اس کے ساتھ اس کی زندگی نہیں گزر ہوتی، یعنی بستی ہوئی والدین کو نظر نہ آتی ہو، نہ سمجھتے ہیں اس بات کو، پھر اس کو مشورہ دے سکتے ہیں لیکن اس پہ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ کوئی بھی عورت ہے نکاح کرنے کے اندر اگر بالغہ ہے، خصوصی طور پر جو ہے وہ عورت جو شادی شدہ ایک دفعہ شادی ہو چکی ہے اس کی، اور تو اس عورت کی پھر اجازت کا اعتبار ہوتا ہے، جو تو بچی ہے اس کا پہلا نکاح ہو رہا ہے، باقیرہ اس کو کہتے ہیں، تو اس کا یہ ہے کہ اس کی اجازت اشارہ بھی اس کی اجازت سمجھی جا سکتی ہے، یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ظاہر الفاظ کے ساتھ، یعنی ظاہری الفاظ کے ساتھ یہ کہے کہ میری اجازت ہے فلاں جگہ پر میری نکاح کر دو،
چونکہ اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے شرم کی وجہ سے، تو وہ اشارے میں جواب دے دیتی ہے۔ لیکن ایک عورت کی شادی ہو چکی ہے تو پھر اس کے جو ہے نا وہ اشارے میں، چونکہ وہ سب بات کو سمجھتی ہے، تو وہ ظاہر میں یا نہ کرے تو اس کی نہ سمجھی جائے گی، اگر ہاں کرے تو اس کی ہاں سمجھی جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ اگر وہ سمجھتی ہے کہ میرے پہلے خامد سے زندگی گزر بسر ہو سکتی ہے، دماغ ٹھنڈا ہو گیا اس کا بھی، تو پھر ان کو اس چیز سے روکنا نہیں چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت اس کے لیے ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تو ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب آپ میں حیا نہ رہے نا، جو مرضی کرتے رہے، کہ جو اللہ کا نہیں ہوا اور کس کا ہوگا؟ کیا خیر ہے جو اللہ کا خیر، اللہ سے بڑا خیر خواہ کوئی کسی انسان کا کوئی نہیں ہے، تو جو اس کا نہیں ہو سکا، جو اس کا نہیں ہو سکا وہ تمہارا کیسے بن سکے؟ جو اس کے ساتھ اللہ کا اتنا بڑا احسانات اوپر، وہ اللہ کی مان کے نہیں چل سکا، اللہ کا نہیں ہو سکا، تو کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہا کہ ذالک یوعظ بہ من کان، اور پھر کہ آگے یہ سمجھتے ہیں ذالک اذکیٰ لکم وأطہر، یہ تمہارے لیے بڑی ستھرائی کی بات ہے کہ ایک عورت ہے، اس کی پہلی جگہ سے طلاق ہو گئی، پھر دوسری جگہ جائے، وہاں سے طلاق ہو گئی، پھر تیسری جگہ، تمہارے لیے بڑی بےزتی کی بات ہے۔ اس لیے اگر پہلی جگہ پر اس کے وہ جو ہے نا وہ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے اور تم سمجھتے ہو کہ زندگی گزار سکتی ہے، تو پھر اس کو اس جگہ سے نہ روکو۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ طلاق رجعی ہوئی، اگر 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر اس صورت میں جب تک حتی تنکح زوجا غیرہ، دوسرے مرد سے شادی نہ ہو جائے، اس وقت تک پہلے خامد سے جائز نہیں ہے، وہ تو صورت جائز نہیں۔ پھر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیا بہتر ہے، کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، یہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ تھا عنایت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب طلاق دی تم نے عورتوں کو، پھر پہنچے اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو رکھ لو ان کو بِمَعْرُوفٍ، دستور کے موافق، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ، یا چھوڑ دو ان کو بِمَعْرُوفٍ، بھلے طریقے سے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور نہ روکے رکھو ان کو ستانے کے لیے تاکہ ان پر زیادتی کرو۔ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ پر نقصان کر رہا ہے، اپنا ذاتی نقصان کر رہا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور مت ٹھہراؤ اللہ کے احکامات کو ہنسی مذاق۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور اس کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر اتاری، مِنَ الْكِتَابِ، کتاب، وَالْحِکْمَةِ، اور علم کی باتیں، حکمت کی باتیں، یعظکم بہ، وہ تم کو نصیحت کرتا ہے ان باتوں کے ساتھ، ان حکمت کے باتوں کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ بكل شيء علیم، کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو، طلاق دے چکو، پھر پورا کر چکے ہیں اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو ان کو نہ روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ نکاح کر لیں اپنے انہی خاوندوں سے جس سے پہلے ان کو طلاق ہوئی ہے۔ لیکن یہ میں نے عرض کیا کہ وہ صورت ہے جو طلاق رجعی والی ہو، طلاق مغلظہ یعنی 3 طلاقیں ہو جائیں، اس صورت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب کہ دونوں راضی ہوں آپس میں معروف طریقے سے، ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو کہ تم میں سے ایمان رکھتا ہو اللہ پر، قیامت کے دن پر۔ ذالکم ازکیٰ لکم وأطہر، اس میں تمہارے واسطے بڑی ستھرائی اور بڑی پاکیزگی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے آپ نہیں جانتے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى الملائکۃ المقربین، وعلى عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا وأتمم بالصالحات أعمالنا بجاه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ جی